محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ایک گھر کے صحن میں لگے پیپل کا مقیم ہوں، جس کے نیچے وہ اکثر آ کر ناول پڑھتی رہتی ہے۔ اس کا نام تو ماہ نور تھا، پر اس کے گھر والے اسے نور کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس پر عاشق ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ بس جب وہ ناول پڑھتی ہے تو میں بھی اوپر پیر پر بیٹھا رہتا ہوں، اس کے ناول پڑھتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے بھی اچھے لگتے تھے۔ صبح ہو چکی تھی اور میں نور کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اچانک وہ چیختی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی، اماں میرا نیا ناول نہیں مل رہا، کہیں آپ نے تو نہیں چھپا لیا؟ اماں جو چولہے پر بیٹھی ناشتہ بنا رہی تھی، غصے سے اپنی جوتی اتار کر اس کی طرف پھینکتے ہوئے بولی، منحوس کہیں کی، صبح صبح نہ نماز نہ قرآن، اٹھتے ہی ان منحوس ناولوں کا نام، آج تیرے یہ سارے ناول اپنے چولہے میں ڈال دوں گی۔ کیا ہوا؟ کیوں صبح صبح ہماری بیٹی کو ڈانٹ رہی ہو؟ نور کا ابا بشارت اپنی دھوتی کو جھاڑتا ہوا کمرے سے نکلتے ہوئے بولا اور پیار سے اپنی لاڈلی کو دیکھنے لگا، آپ کے اور آپ کی اماں کے اس لاڈ پیار نے اس لڑکی کا کھانا خراب کر دیا ہے۔ یہ میری کوئی بات نہیں سنتی، نہ کسی کام میں میرا ہاتھ بٹاتی ہے۔ آپ نے جو اسے 10 جماعتیں پڑھائی ہیں نا، اس کا تو اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، بس کہانیاں پڑھ لیتی ہے۔ اس کی ماں رضوانہ بشارت کو ٹوکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نور اپنا سر کھجاتے ہوئے بولی، کام کرتی تو ہوں اماں، آپ تو خام خواہ مجھے ہی بولتی رہتی ہیں۔ ماں دوسرا جوتا اٹھاتے ہوئے بولی، تجھے نہیں تو کیا محلے کی لڑکیوں کو بلا کر بولوں گی؟ میں تو اپنی جوانی میں ایسی نہ تھی، تم پتہ نہیں کس پر گئی ہو، بد نسلی کہیں کی۔ بد نسلی کس کو بولتی ہو رضوانہ؟ اچھی طرح جانتی ہو جوانی میں تم کیا گل کھلاتی تھی۔ اچانک دادی بھی اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، دادی جان، اماں نے میرا ناول چھپا لیا ہے۔ نور نے اپنی ماں کی شکایت لگا دی، پگلی تیری ماں نے نہیں، میں نے سنبھال کر رکھا ہے، رات تو درخت کے نیچے بھول گئی تھی تو میں نے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا تھا۔ دادی نے اسے بتایا اور پوچھا کہ وہ خوبصورت جن والی کہانی کی آخری قسط آئی کہ نہیں، اور تم نے مجھے رات سنائی کیوں نہیں؟ یہ سن کر رضوانہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جسے دیکھ کر بشارت بھی منہ چھپا کر ہنس پڑا۔ یہ لوگ مجھے بہت اچھے لگتے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا اور نہ ہی میں نے ان کے معاملات میں دخل دیتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی نور کے ناول ضرور چرا لیتا اور پڑھنے کے بعد واپس رکھ دیا کرتا تھا۔ یہ مکان کبھی ہندوؤں کا ہوا کرتا تھا، جنہوں نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا تھا۔ وہ اس پیپل کے درخت کی پوجا کرتے تھے جو مجھے بالکل بھی پسند نہ تھا، اور وہ طرح طرح کی چیزیں اس درخت پر بھی لٹکاتے تھے جس سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی۔ ان لوگوں کے انڈیا جانے کے بعد یہ مکان کافی عرصے تک بند رہا، پھر یہ لوگ آ گئے۔ اللہ بھلا کرے اس رضوانہ کا، جس نے آتے ہی اس درخت کو ان چیزوں سے پاک کر دیا۔ ان لوگوں میں نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، پر میں اچھی طرح جانتا تھا یہ لوگ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، غریب تھے پر بہت زیادہ خوش و خرم تھے، اور نور تو ان سب کی لاڈلی تھی، خاص کر کے اپنی دادی جان کی۔ نور کا ایک چھوٹا بھائی منور تھا، جس کو یہ سب پیار سے مونا کہہ کر بلاتے تھے، جو اپنی ماں کا لاڈلا تھا۔ ایک شام نور اپنی سہیلی فروہ کے گھر آتی ہے تو وہاں اسے فروہ کے باپ کے ساتھ ایک عجیب غریب آدمی نظر آیا، جس کو ایک بڑی پگڑی بندھی ہوئی تھی اور گلے میں بہت ساری مالائیں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ تو چارپائی پر بیٹھا تھا، مگر فروہ کا باپ اور ماں اس کے سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نور جیسے ہی فروہ کے گھر میں داخل ہوئی تھی تو وہ آدمی بھی نور کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور نور اس کی نظروں سے گھبرا کر گزرتی ہوئی فروہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے پوچھا، کون ہے یہ آدمی؟ فروہ نے اسے بتایا، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، بہت ہی پہنچا ہوا آدمی ہے۔ پہنچا ہوا؟ کیا مطلب؟ اتنا چھوٹا سا تو قد ہے اس کا، نور نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ فروہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ارے پگلی، میرا مطلب ہے وہ بہت بڑا عالم اور کامل آدمی ہے۔ نور نے لاپرواہی سے کہا، عالم اور کامل لوگ کسی کی بیٹیوں کو ایسے نہیں گھورتے جیسے یہ مجھے گھور رہا تھا۔ ارے تجھے یہ ہمارے گھر میں پہلی بار دیکھا ہے نا، اس لیے تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوگا، اور تو پاگل ہو گئی ہے۔ میرے ابا تو ان کے پاؤں پڑھ کر ملتے ہیں، اور وہ میرے اور اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ملتا ہے۔ نور اسے حیرت سے دیکھنے لگتی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں، پیر صاحب کی بہت سی کرامتیں ہیں جو ابا اور اماں سناتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بڑی بڑی ہستیوں کا دیدار کیا ہوا ہے۔
اور کسی بڑے ولی کا فیض ملا ہوا ہے انہیں۔ جس طرح تو اور میں باتیں کر رہے ہیں نا، اسی طرح وہ ولیوں سے باتیں کرتے ہیں، اور بڑے بڑے فقیر ان کے قبضے میں ہیں۔ فقیر مطلب؟ نور نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ فروہ نے کہا، فقیر ہم جن کو بولتے ہیں۔ تم ہنس رہی ہو؟ اچھا تو سن، ان کی ایک کرامت سناتی ہوں۔ کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے گھر سے چوری ہو گئی تھی، جس میں اماں کے زیورات اور کچھ پیسے وغیرہ تھے، جو پیر صاحب نے اپنی کرامت سے چور حاضر کیے، اور ہماری چوری کی ہوئی سب چیزیں واپس مل گئی تھی۔ اچھا بابا، مان گئی تیرے پیر صاحب کو، گھر جا رہی ہوں، میں رات کا کھانا بھی بنانا ہے، نہیں تو اماں کی جوتی اٹھتے دیر نہیں لگتی۔ وہ جب گھر آئی تو بار بار اسے پیر صاحب کی چبھتی ہوئی نگاہیں یاد آ رہی تھیں کہ کتنی عجیب و غریب نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے فروہ کی باتیں یاد آئیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، ہو سکتا ہے اس کا وہم ہو۔ رات کو اس نے ساری باتیں اپنی دادی جان کو بتائیں تو دادی نے بھی کہا، ہاں بیٹا، یہ دنیا تو ان کامل بزرگوں کی وجہ سے چل رہی ہے، ورنہ ہمارے قلوب تو اتنے میلے کچیلے ہو چکے ہیں کہ یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ ایک رات گھر میں چور گھس آئے۔ ان کی آواز سے نور کے باپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور چور چور کی آواز لگانا شروع کر دی، جس پر چور فائرنگ کرتے ہوئے گھر سے بھاگ نکلے تھے۔ فائرنگ کی آواز سے سب گھر والے اٹھ بیٹھے اور چیخنا چلانے لگ گئے۔ نور بدحواسی میں اپنے باپ سے لپٹ گئی تھی۔ شور شرابے کی وجہ سے سارا گاؤں ان کے دروازے پر جمع ہو گیا۔ لوگ طرح طرح کے سوالات کرنے لگے کہ کون تھے اور کتنے آدمی تھے۔ بشارت نے کہا کہ میں نہیں جانتا کون تھے، وہ نقاب میں تھے اور 3 آدمی تھے۔ اتنے میں ایک عورت نے کہا، چور تو بھاگ گئے، اللہ نے آپ سب کے سروں کی خیر کر دی، باقی کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا؟ یہ سننا تھا کہ رضوانہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہائے اللہ، نور کے ابا، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ نور اور اس کے باپ کمرے کی طرف دوڑے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ ہماری نور کے جہیز کے سارے زیورات اور پیسے لے گئے ہیں۔ رضوانہ اپنی کھلی ہوئی صندوق کی طرف اشارہ کر کے روتے ہوئے بولی، اور وہ سب پریشان ہو گئے تھے۔ بشارت نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہ ہماری زندگی بھر کی حلال کمائی کی جمع پونجی تھی، ایک نہ ایک دن ضرور مل جائے گی۔ ان لوگوں کو غمگین دیکھ کر پہلی بار مجھے بھی دکھ ہو رہا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہماری دنیا کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر میں ان لوگوں کے لیے کچھ کرتا یا خود کو کسی انسان کے سامنے ظاہر کرتا تو ہماری برادری مجھے سرکش قرار دے کر نکال دیتی، اور میں ایک سرکش جن ذات نہیں بننا چاہتا تھا۔ بشارت نے پولیس میں رپورٹ بھی لکھوائی، پر کچھ نہیں ہوا۔ نور بھی اپنی ماں کو اداس دیکھ کر بہت دکھی ہوتی۔ 1 مہینہ ایسے گزر گیا، پر کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن فروہ کی ماں رضوانہ گھر آتی ہے اور رضوانہ سے کہتی ہے، آج تک نہیں سنا کہ کبھی پولیس نے کوئی چوری واپس کرائی ہو۔ میری مانو تو کل جمعرات ہے، ہمارے پیر صاحب آئیں گے جو بہت ہی پہنچے ہوئے ہستی ہیں اور ایسے کاموں کے ماہر ہیں۔ وہ اپنے جنات کے ذریعے چوروں کو پکڑ لیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں کل انہیں آپ کے پاس لے آؤں؟ رضوانہ نے کہا کہ میں بشارت سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گی۔ رات کو جب رضوانہ نے بشارت سے پوچھا تو وہ مان گیا تھا، کیونکہ پیر صاحب کی کرامات کے بارے میں اس نے بھی کافی کچھ سن رکھا ہوا تھا۔ اس طرح جمعرات کو انہوں نے پیر صاحب کی دعوت رکھ لی۔ آخر کار جمعرات کو پیر صاحب ان کے گھر آ گئے تھے۔ ان کے لیے صحن میں چارپائی رکھی گئی تھی جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بشارت اپنی بیوی اور ماں اور بیٹے کے ساتھ زمین پر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ نور اپنے کمرے کے دروازے کی اوڑ سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ پیر صاحب تسبیح پھیرتا ہوا گھر کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پانی مانگا تو بشارت نے نور کو آواز دی۔ نور اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی گلاس لے آئی تو پیر صاحب پھر اسے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے گلاس لیا، اور نور گھبراتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پیر صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا اور پھر بشارت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چوری تو آپ کی ہر حال میں مل جائے گی، لیکن اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے، جسے سن کر آپ اپنی چوری کو بھی بھول جائیں گے۔ کیسی خوشخبری مرشد سے؟ بشارت نے حیرانی سے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔
اس گھر کے آس پاس ایک دیگچی دفن ہے جس میں بہت سارا سونا پڑا ہوا ہے۔ پیر صاحب نے جب یہ کہا تو بشارت اور رضوانہ ایک دوسرے کی طرف خوشی اور حیرت سے دیکھنے لگے، اور ساتھ دادی کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ پھر حیرانی کی کیفیت میں بشارت کہنے لگا کہ سائیں، ہم نے تو کوئی ایسی دیگچی یہاں نہیں دیکھی۔ پیر جی تھوڑا مسکرا کر بولے، میں وہ سب جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ یہ گھر ایک امیر جندو سنار کا تھا۔ وہ لوگ چوری کے ڈر سے اپنا سونا زمین میں دفن کرتے تھے، اور جب پاکستان آزاد ہوا تھا تب فسادات شروع ہو گئے تھے، تو یہ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے اور دیگچی یہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہے۔ بشارت پیر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا مسئلہ ہے مرشد سائیں؟ پیر جی بولے، مسئلہ یہ ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ دیگچی کس طرف دفن ہے۔ اب تم سارے گھر کی کھدائی تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ گھر بھی بہت بڑا ہے۔ پیر جی چپ ہوئے تو بشارت ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک کہتے ہیں آپ مرشد سائیں، اب تو اس مسئلے کا حل بھی آپ ہی بتائیں۔ میں بہت غریب آدمی ہوں سائیں، زندگی بھر آپ کو دعائیں دوں گا، اور بے شک دیگچی کا آدھا سونا آپ رکھ لینا۔ نا بابا نا، یہ صدقہ تو ہم لوگوں کو پر حرام ہے۔ یہ دیگچی آپ لوگوں کو ہی مبارک ہو۔ مجھے بس 3 راتیں آپ کے گھر میں چلہ کاٹنا پڑے گا، اور ہاں، اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ اگر کسی نے یہ بات باہر کسی کو بتائی تو یہ سونا حکومت یا پولیس بھی لے سکتی ہے، پھر آپ لوگوں کو ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ پیر صاحب نے سمجھاتے ہوئے بولا تو بشارت اور رضوانہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، نہیں سائیں، یہ بات اس گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے اس کے لیے ایک پاک دامن لڑکی بھی چاہیے جو میرے چلے کے دوران سفید چادر میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھے گی۔ پیر صاحب کی بات سن کر وہ دونوں چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لیکن یہ پاک دامن لڑکی کہاں سے لائیں گے ہم؟ بشارت نے سوچتے ہوئے کہا، ارے وہ اپنی نور ہے نا۔ رضوانہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کہیں آپ اس لڑکی کی بات تو نہیں کر رہے جو ابھی میرے لیے پانی لائی تھی؟ پیر صاحب نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو دونوں نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ ماشاءاللہ، آپ کی بہت برکت والی بیٹی ہے، آپ لوگ اس کی وجہ سے کہاں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر رضوانہ اور بشارت جذباتی ہو کر دادی کی طرف دیکھنے لگے، اور دادی نے پیار سے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ اچھا تو میں چلتا ہوں، جب آپ لوگ بولیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ پیر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا تو بشارت نے کہا، سائیں، نیک کام جتنا جلدی ہو تو بہتر ہے۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں کل رات ہی آ جاؤں گا، تم لوگ میرے لیے کمرہ تیار رکھنا۔ پیر صاحب کے جاتے ہی یہ لوگ خوشی سے جھومنے لگے، اور میں حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ دیگچی مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی جو پیر صاحب کو نظر آ گئی تھی۔ یہ پیر صاحب تو سچ میں پہنچے ہوئے لگ رہے تھے۔ نور کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کا رنگ ہی اڑ گیا، اور اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے پیر صاحب سے ڈر لگتا ہے، میں ان کے ساتھ چلے پر نہیں بیٹھوں گی۔ دادی نور کو سمجھاتے ہوئے بولی، ارے بیٹا، وہ تو اللہ والے بزرگ ہیں، ان سے ڈر کیسا؟ میں تو اسی وقت ان کی مریدنی بن گئی جب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں لیتے، یہ دیگچی تم لوگوں کو ہی مبارک ہو۔ نور نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو جائے میں پیر صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی۔ رضوانہ جوتی اٹھاتے ہوئے بولی، کیسے نہیں بیٹھے گی؟ تیرا باپ بھی بیٹھے گا۔ سب گھر والوں نے زور دیا تو بڑی مشکل سے نور بھی راضی ہو گئی تھی۔ کافی دنوں بعد آج مجھے یہ لوگ خوش نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے کسی خطرے کی بو آ رہی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا یہاں کسی دیگچی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پھر یہ پیر صاحب جھوٹ کیوں بول رہا تھا؟ آخر وہ گھڑی آ گئی جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ پیر صاحب ان کے گھر آ گیا، رات کا کھانا بھی ان کے گھر سے کھایا۔ نور کو سفید چادر میں اس کے سامنے لایا گیا تو پیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بشارت کو حکم دیا کہ نور کو الگ کمرے میں بٹھائے اور قرآن پاک پڑھنے کا بولے، اور بشارت نور کو اس کے کمرے میں لے آیا تو نور نے ڈرتے ہوئے کہا، ابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارے ڈر کس بات کا، ہم ساتھ والے کمرے میں تو ہوں گے، بس تو بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ اور گھبرا مت۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا تو پیر صاحب نے کہا، میں ساری رات صحن میں چلا کاٹوں گا، تب تک نور کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا۔
اور آپ کو کسی بھی قسم کی آوازیں آ سکتی ہیں، پر آپ دھیان مت دینا، کیونکہ یہ جنات کی آوازیں ہوں گی جو میرا چلہ خراب کرنے کے چکر میں ہوں گی۔ آپ لوگ بس اپنے کمروں میں جا کر سو جائیں۔ یہ سن کر بشارہ چلا گیا۔ پیر صاحب نے اپنی جیب سے کوئی سفوف نکالا اور پانی کے جگ میں ڈال دیا اور بشارت کو آواز دی اور اسے کہا، یہ دم کیا ہوا پانی ہے، تم بھی پیو اور نور کے علاوہ سب کو پلاؤ، اور یاد رکھنا اب نور کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا۔ بشارت پانی لے کر سب کو پلانے لگا۔ اب میں پیر صاحب کی پوری کہانی کو سمجھ چکا تھا۔ اس پانی میں نشہ کی گولیوں کا سفوف تھا۔ وہ یہاں صرف اپنی ہوس پوری کرنے آیا تھا جو اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ مجھے انسان ذات سے نفرت سی محسوس ہونے لگ گئی جو صرف اپنی ہوس کے لیے پوری کرنے کے لیے کسی بھی معصوم کی زندگی سے کھیل لیتے ہیں۔ مجھے بشارت پر بھی غصہ آنے لگا جو دیگچی کی لالچ میں اپنی چوری بھی بھول چکا تھا اور اپنی معصوم بیٹی کو آگ میں جھونک رہا تھا۔ رات کا سناٹا چھا چکا تھا، سبھی سو چکے تھے۔ پیر صاحب اٹھے اور نور کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، دیکھا تو نور آنکھیں موندے دیوار کو ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ قرآن اس کی گود میں تھا، شاید وہ تھک چکی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز سے اس نے آنکھیں کھولی۔ پیر صاحب نے کہا، نہیں، آنکھیں مت کھولو، بس میرا چلہ ختم ہونے والا ہے۔ نور ڈر رہی تھی اور خود ہی خود میں سمٹی چلی جا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی گود سے قرآن پاک اٹھا کر الماری میں رکھ دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا اور کہا، نور، اپنی آنکھیں مت کھولنا، کیونکہ یہاں جنات آ چکے ہیں جو میرا چلہ خراب کرنے کے لیے تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں تاکہ تم اس کمرے سے بھاگ جاؤ، اور ہاں، وہ تمہارے جسم کو بھی چھوئیں گے۔ تمہیں بس ڈرنا نہیں ہے، اگر تم نے آنکھیں کھولی تو وہ بھی تمہاری گردن توڑ ڈالیں گے۔ یہ سن کر نور کی بند آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ پیر صاحب یہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ اٹھا اور کمرے کی کنڈی چڑھانے لگا اور نور کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ نور کے گال پر پھیرنے لگا۔ مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں کمرے سے نکل آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ ایک طرف تو ہمارے اصول تھے، دوسری طرف نور کی زندگی تھی۔ یا اللہ، تو مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے، آج بھی کسی کو بھیج دے۔ میں اللہ پاک سے دعا کر رہا تھا، اچانک مجھے کمرے سے نور کی چیخ کی آواز سنائی دی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور میں نے دروازے کی کنڈی زور سے کھڑکا دی۔ پیر صاحب ایک دم چونک اٹھے، یہ کون آ گیا؟ اس وقت گھر والے تو صبح تک ہوش میں نہیں آ سکتے تھے۔ نور بھی آنکھیں بند کیے دل میں خوش ہو رہی تھی کہ شاید اس کی چیخ سے بابا آ گئے ہیں۔ پیر صاحب نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے دیکھ کر چونک اٹھا، کیونکہ میں اب خود کو ظاہر کر چکا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ پیر صاحب نے حیرانگی سے مجھ سے پوچھا۔ میں ایک جن زاد ہوں۔ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ نکل جا یہاں سے، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، اور یہ ایک جن انسان کے روپ میں کیسے آ سکتا ہے؟ پیر صاحب نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر تو شیطان کے روپ میں آ سکتا ہے تو میں بھی انسان کے روپ میں آ سکتا ہوں۔ میرا یہ جواب سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا اور باہر کے دروازے کی طرف بھاگنے لگا، لیکن میں نے دروازے کو غائب کر دیا اور وہ دیوار پر ہاتھ مارنے لگا، پھر مڑ کر میری طرف دیکھنے لگا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا، اور ان کی چوری بھی میں نے کروائی ہے، میں وہ بھی واپس کر دوں گا۔ میں نے اسے اپنی آنکھ کے اشارے سے اسے فضا میں بلند کیا اور وہ ہاتھ اور ٹانگیں ہلا ہلا کر چیخ رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے 2 دفعہ اسے فضا میں بلند کر کے زمین پر دے مارا۔ اب اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے ایک شرط پہ اسے چھوڑا کہ وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے چوری کیا ہوا سارا زیور واپس لا دے اور آئندہ بھی ایسا کام کبھی نہیں کرے گا۔ وہ جلدی سے مان گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سارا زیور اور پیسے واپس لے آیا۔ میں نے کمرے میں دیکھا تو نور ڈری سہمی سی دیوار کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ میں یہ راز ان لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ پیر صاحب سارا زیور لے کر حویلی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نور کے گھر والے بھی اٹھ چکے تھے۔ یہ آپ کا سارا زیور
اور پیسہ جو چوری ہوا تھا میں نے اپنے جنات کے ذریعے منگوا دیا ہے، اور میں دیگچی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سب گھر والے پیر جی کی یہ حالت دیکھ کر حیران بھی ہو رہے تھے اور زیور ملنے کی وجہ سے خوش بھی ہو رہے تھے۔ پیر جی نے اپنا رومال سنبھالا اور جھکی جھکی نظروں سے چلتے بنے اور پھر کبھی وہاں نظر نہ آئے۔ اس طرح نور کی عزت اس جیلی پیر سے بچ گئی۔ محترم ناظرین، یہ ایک فرضی کہانی تھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طرح جیلی پیروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنی بیٹی، بیوی، بہن اور ماں عزت ان کے ہاتھوں لٹوا بیٹھتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں روزانہ ایسے بہت سے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص کر ہمارے جو بہن بھائی گاؤں، دیہاتوں اور قصبوں میں رہتے ہیں، بہت ہی جلدی ایسے پیروں پر یقین کر لیتے ہیں۔ خدا کے لیے ان جیلی پیروں پر اندھا دھند اعتبار کرنا چھوڑ دیں اور اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کی عزت کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ یہ کہانی لکھنے کا مقصد صرف اور صرف جیلی پیروں سے بچانا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ ہمارے پاکستان میں اس قدر عام ہے کہ پیر کی جو قدر اور عزت لوگ کرتے ہیں، اتنی وہ اپنے ماں باپ کی نہیں کرتے، اور عورت جو تو خاص کر شوہر کی قدر و عزت نہیں کرتی جتنا یہ پیر صاحب پر صدقے واری جاتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے کئی واقعات ہیں جہاں پیر صاحب کے ہاتھوں جوان بچیوں کی عزتیں لٹ گئیں، اور گھر والے پیر صاحب کے گن گاتے نہیں تھکتے۔ اب اتفاق سے پیر صاحبان کی بات چل نکلی ہے تو میں کل فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ ایک پیر صاحب جو روزانہ ایک گھر میں اپنے مریدوں کے پاس جاتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر گھر میں جوان بہن بیٹی موجود ہے۔ اس طرح پیر صاحب کی نیت وہاں موجود ایک لڑکی پر خراب ہو گئی تھی۔ اب پیر صاحب نے اپنی چال چلنا شروع کر دی، وہ ایسے کہ سانپ میں مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آخرکار اس نے لڑکی کو اپنے چکنی چوپڑی باتوں میں پھنسا لیا۔ اب وہ بیچاری لڑکی تو پیر صاحب کرتی تھی، اسے کیا معلوم تھا پیر صاحب نہیں، آگے حیوان ہے۔ بس وہ لڑکی کو گھر سے بھگا کر لے گیا۔ اب گھر والوں کے حالات چیک کریں، وہ شور ڈال دیتے ہیں کہ لڑکی کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، فلاں، اور وہ گھر سے نکل گئی، پتہ نہیں کہاں گئی۔ اب انہوں نے یہاں پیر صاحب کی عزت رکھ لی اور اپنی عزت کو تار تار کروا دیا۔ ایسے درجنوں واقعات ہمارے دیہاتی لوگ جو اندھا دھند پیروں عاملوں پر اعتبار کرتے ہیں اور ان بیچاروں معصوم لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ یہ مکار اور جھوٹے پیر صاحبان اکثر شکار یہی سادہ لوگ انسان دیہاتی لوگ ہوتے ہیں۔ میری آپ سب دوست احباب سے گزارش ہے کہ جھوٹوں پیروں سے خود بھی بچیں اور باقی اپنے ارد گرد کے بھولے بھالے لوگوں کو بھی بچائیں تاکہ ان کی عزتیں محفوظ رہ جائیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے جھوٹے اور مکار پیر اور عالموں سے سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔